لیکن اگر میں کسی مسلمانوں کی مسجد میں ہوں اور وہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہے، مجھے یہ بھی خطرہ ہے وہ آوازیں بھی کسے گا اور شاید مجھے کہے کہ مسجد دھو کے نکلنا ہے اب یہ. علی بھائی، اگر امتحان کے ہی مقصد کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے اور اب اسی وجہ سے ہم غلطیاں بھی کھائیں گے اور ہم انسان ہیں اور ہمیں اسی لیے وہ اخلاقی ہدایت بھی اسلام کے ذریعے دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پخت کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا کہ ایک چیز پہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک ہی مسلمانیت اگر کہہ سکتے ہیں جی ہاں جی ہاں. اس پہ لوگ اکٹھے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فرد کو، ایک انسان کو کس طرح کا اپروچ بنانی چاہیے کہ وہ پوری زندگی اپنے آپ کو دین کی روشنی سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا رہے، اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرتا رہے، تو وہ کیا ایک اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں پیسمسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے، میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں. دیکھیں جو چیزیں کامن ہیں ان کے اوپر تو عمل کرنے میں آپ کو کسی فرقے نے نہیں روکا. ہوں کون سا فرقہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ اچھا ہے؟ سارے کہتے ہیں برا ہے. ہوں بے پردگی کو تمام مکاتب فکر غلط سمجھتے ہیں. مرد و عورت کے ناجائز اختلاط کو سب لوگ برا سمجھتے ہیں. خاوند کا بیوی کو چیٹ کرنا، بیوی کا خاوند کو چیٹ کرنا، اس کو سب لوگ برا سمجھتے ہیں. ہوں تو آپ اگر ریلیجن کے اندر بھی آ جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کامن ہیں. 5 نمازیں ساروں کے نزدیک ہیں. ہوں ہر نماز کی جو فرض رکھتے ہیں وہ سب کے نزدیک کامن ہے. اس کی بیسک سٹرکچر کامن ہے. سب لوگ قبلہ رخی نماز پڑھتے ہیں. تو کامن چیزیں تو بہت ساری ہیں. ان پہ کیا ہم نے عمل کر لیا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ اس پہ بھی عمل نہیں کیا. اس کی وجہ سے فرقہ واریت نے تو نہیں روکا ہوا. کسی فرقے نے روکا ہوا ہے کہ ایک سنی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اس وجہ سے کہ کیا سنیت میں جھوٹ بولنا ہے، یا ایک شیعہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس وجہ سے کیا شیعہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں. وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو کے اور خام خواہ اسے مذہب کے کھاتے میں ڈال رہا ہے یا فرقہ واریت کے کھاتے میں ڈال رہا ہے جان بوجھ کے. اس سے جیسا میں کہتا ہوں ایتھیسٹ چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو وہ خدا کو پھر غائب کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے خدا ہی رکاوٹ ہے، قدغن تو خدا لگاتا ہے. تو پھر جس طرح ایک کبوتر جب بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ سننا بھی نہیں چاہتا. وہ آپ کو ساری لاجکس سائنس کے پیچھے دے گا. جب وہی لاجکس اسے پیش کی جائیں کریٹر کے بارے میں تو وہ کہے گا نہیں یہ بات نہ کریں آپ. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کس طرح وہ کس پرسی کا شکار ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو وہ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو بلائنڈ قسم کے فالوورز کرتے ہیں. اسی اصول اور مبادی کے اوپر بھاگ جاتے ہیں. تو مذہب کے اندر آپ کی اپروچ یہ ہو کہ جو کامن چیزیں ہیں اس کو آپ فالو کریں. پلس قرآن کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے نا، سنی شیعہ سے بھی اوپر. قرآن ہماری عقیدے کی کتاب، کوئی تبدیل نہیں ہوئی. اس کا ترجمہ بھی سب کا سیم، بالمفہوم بھی آلموسٹ سیم. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی ہم نے کوشش کر کے دیکھی ہے. اب معاشرے میں مشہور ہے کہ جی شیعہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں. کبھی کسی شیعہ سے بھی پوچھا تو وہ کہیں گے ہم تو پاروں کی تقسیم کو ہی نہیں مانتے، یہ تو بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے. اور حقیقت بات ہے قرآن میں پارے تو ہے ہی نہیں تھے. تو بعد میں 30 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کے لیے وہ کسی نے ایسے ایسے کر کے نا وہ گن گن کے نا صفحے 30 پارے بنا دیے. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں ہے. وہ ایک آیت جو ہے وہ ایک لائن بھی پوری مشکل سے بنتی ہے. وہ لائن بھی اس نے نا ادھر نہیں کی کہ ذرا ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ جب انسانی اپروچ ہوتی ہے. تو یہ تو ہے ہی نہیں ہے. کبھی شیعہ کا قرآن جا کے پڑھا کہ بھی اس میں 40 پارے ہیں یا نہیں ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں. اس طرح چیزیں مشہور کر دی جاتی ہیں کہ ترجمے اپنے اپنے ہیں. بالکل ایک ترجمہ ہے. میں نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اور کرٹیکل آیات رکھی ہیں کہ دیکھو کوئی فرق ہے ترجمے کا. مفہوم کا فرق ہے تو وہ ایک لنگوسٹک دوسرے میں جاتی ہے تو فرق ہوتا ہے. تو آپ قرآن پڑھیں، سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی فرق آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. مفہوم ایک ہی نکل رہا ہوگا. تو آپ اس کو فالو کریں. انسانیت کے لیے وبال اور عذاب نہ بنے. معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں میں وہ جو ایک سمجھ لیں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کا امن برباد کر دیا. انہوں نے مسلمانوں کی زندگی بھی اجیرن کی ہوئی ہے. کافر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس دین کی طرف آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ہماری زندگی یہاں پہ ونریبل کی ہوئی ہیں. یعنی میں اگر رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہوں نا کسی ایسی جگہ پہ جہاں سے ہندو گزر رہے ہیں یا سلیب لٹکائے ہوئے کرسچن گزر رہے ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آواز کسے گا.
لیکن اگر میں کسی مسلمانوں کی مسجد میں ہوں اور وہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہے، مجھے یہ بھی خطرہ ہے وہ آوازیں بھی کسے گا اور شاید مجھے کہے کہ مسجد دھو کے نکلنا ہے، اب یہ جو تم نے گند ڈالا ہے ادھر، وہ یہ سمجھے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے یہاں خطرہ نہیں، اپنے لوگوں سے اتنے تلخ رویے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ بوکش مسلمان بنیں اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے نفرتیں عام ہوں۔ جو ہم کہتے ہیں سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں، کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لادہ نہ بنائے، جہاں وقت ہو جائے آپ نماز پڑھیں، آپ خدا کے سامنے کھڑیں۔ اور مزے کی بات، نماز میں کوئی بھی شرک نہیں کرتا، نماز میں سارے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ باہر نکل کے کوئی کسی بابے کو پکارتا ہے، کسی قبر والے کو پکارتا ہے، نماز کے اندر وہ وہی پڑھ رہا ہے جو سب پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔